السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان الا الإحسان۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو محسن حقیقی ہے اور جس کے احسانات کو کسی طور بے شمار نہیں کیا جا سکتا، جس نے ہمیں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر اس اعلیٰ اور اشرف مخلوق میں سب سے اہم اور اعلیٰ طبقے میں رکھا، اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اور اہل اسلام میں بھی اس نے ان اہل فکر کے ہاں، اس گروہ کے ہاں، اس جماعت کے ہاں پیدا فرمایا جو خالص کتاب و سنت کی دعوت دینے والی ہے۔ اللہ سے دعا اور درخواست ہے اسی فکر پر، اسی منہج پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس مجلس میں میرے ذمے جو عنوان ہے، احسان کا بدلہ احسان، ہماری زبان میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر یہاں نہ آئے تو بہر صورت جو اس کے بعد کی دنیا ہے، وہاں مجھے اور آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی میں نے اور آپ نے یہاں جو بھی عمل، جو بھی نیکی، احسان کا کوئی بھی کام یہاں کیا ہے، تو اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یہ سوال ہے اصل میں، هل جزاء الإحسان الا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ تو اکثر ہی اپنے محسنوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جبکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ هل جزاء الإحسان الا الإحسان۔ لوگ محسن کش ہوتے ہیں، محسنوں سے ہی دشمنی کرتے ہیں، اور اگر خود انسان کو کسی زاویے میں، کسی دائرے میں رکھا جائے، کسی میزان میں رکھا جائے اور دیکھا جائے اس کے عمومی رویوں کو، تو جتنے احسانات اس پر اس کے خالق نے کیے ہیں، یہ ان کے بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ سوال تو اللہ کی طرف سے ہے، هل جزاء الإحسان الا الإحسان۔ تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے،
کہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے میرا یہی رویہ بنتا تھا؟ اللہ کی طرف سے احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی شکوہ اپنے خالق کے لیے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکوہ کو مٹانے کے لیے ایک اصول وضع فرمایا، ایک اصول ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی نعمتوں کے حوالے سے دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے، اس لیے کہ جب تم نیچے دیکھو گے تو تم اپنے آپ کو اوپر محسوس کرو گے اور پھر تم اللہ کی نعمت کا انکار نہیں کرو گے۔ بصورت دیگر تم اپنے سے اوپر دیکھو گے تو اپنے آپ کو حقیر محسوس کرو گے اور اللہ کی وہ نعمتیں جو تمہیں عطا کی گئی ہیں ان کا انکار کرو گے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں، کتنے فضل ہم پر کیے ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں ہے۔ ذرا احساس، ذرا شعور بیدار کیجئے اور اپنے آپ سے یہیں بیٹھے بیٹھے اندر سوال کیجئے، مجھ میں ایسا کیا تھا کہ مجھے اللہ نے توحید والے کے ہاں پیدا کر دیا؟ کیوں نہیں اس نے مجھے بھی ایک ہندو کے ہاں پیدا کیا؟ اور کیوں جو ایک ہندو کو امتحان دینا پڑا، ایک عیسائی کو امتحان دینا پڑا، ایک یہودی کو امتحان سے گزرنا پڑا؟ اگر میں بھی اس طبقے میں پیدا ہوتا اور وہاں سے یہاں تک پہنچتا تو یہ کتنا کٹھن تھا، کتنا مشکل تھا، کس طرح کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا، کس طرح کی تکالیف سے گزرنا پڑتا، کہیں خاندان چھوڑنا پڑتا، کہیں قوم قبیلہ رسم و رواج چھوڑنے پڑتے، اور جس ماحول میں پیدا ہوتا اس ماحول کی ساری چیزیں اور ساری معاملات میرے اندر راسخ ہوتے، پکے ہو چکے ہوتے، ان کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ پھر آپ کو شاید یہ احساس ہو کہ آپ کے ساتھ دنیا میں اس وقت بھی 8 ارب کے لوگ ہیں، 8 ارب میں سے آپ اس 1.5 ارب میں، اور اس 1.5 ارب میں سے بھی آپ ان چند کروڑ میں ہیں جن کو یہ شعور ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی صفات کیا ہیں اور اس کے اسماء کیا ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، جنہیں یہ شعور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما اور پیشوا ہیں اور انہی کی اطاعت کافی ہے۔ آپ کسی صوفی کے ہاں پیدا ہو جاتے، آپ کسی بدعتی کے ہاں پیدا ہو جاتے، پھر آپ کیا سوچتے؟ آپ وہی سوچتے جو وہ سوچ رہا ہے، اور وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ آپ کو کتنا مشکل لگتا۔ آپ کو اپنے مزاج کو گرانا پڑتا، اپنے آباء و اجداد کی محبت کو چھوڑنا پڑتا، اپنے ماحول کے طریقے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑتا، پھر یہاں آتے۔ تو یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور اس کو حقیر سی نعمت سمجھ رہے ہیں، اسی طرح کوئی ایک نعمت اپنے وجود کی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود کی کوئی ایک نعمت جس کو بظاہر آپ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ میرا ناک فلاں سے اچھا نہیں، میری آنکھیں فلاں کی طرح موٹی اور فلاں کی طرح سے روشن نہیں ہے، میرا چہرہ اتنا سفید اور اتنا اچھا رنگ نہیں جتنا دوسروں کا ہے، کوئی ایک نعمت کو اپنے بارے میں گمان کیجئے کہ اللہ نے یہ آپ کو کیوں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس سے بھی اگر کوئی بھدی صورت عطا کرتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ اس کو بدلنے پر قادر تھے؟ نہیں۔ آپ تبدیل کر سکتے تھے؟ نہیں۔ یہ بھی نہ دیتا، آپ کے سامنے ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی آنکھیں دونوں بنی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے دیکھ پاتے۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، مجھے عطا فرمائیں، کیا ہمارا رویہ بھی احسان والا ہے؟ ہمیں کون سا احسان اختیار کرنا تھا؟ جواباً بدلے میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے احساس اور شعور کو اتنا بلند کرنا تھا کہ اللہ کی عبدیت میں ہر وقت ہمیں اللہ دکھائی دے رہا ہوتا، صرف عبادت میں نہیں، کہ عبادت مراد نہیں ہے صرف، عبدیت ایک بہت وسیع پیمانہ ہے،
ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت۔ عبادت تو یہ بھی ہے کہ جب آپ راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہوں اور آپ نیچے دیکھ رہے ہوں اور کسی کو حقیر نہ جان رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا تصور وسیع ہے۔ تو چلیں اگر محدود بھی کرنا ہے تو آپ یہاں کھڑے ہوتے ان تعبد اللہ قیام کی حالت میں، تو آپ دیکھ رہے ہوتے کأنک ترا، جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اس کو۔ ویسے اگر دیکھ کر اس کو اس طرح کی عبادت کی جائے جس طرح کی ہم کرتے ہیں، اس بے چینی کے ساتھ، اس عجلت کے ساتھ اور ہزاروں خیالات کے ساتھ، تو اس عبادت کو وہ قبول کرے گا؟ یہ جو رکوع میں اور آپ کرتے ہیں، یہ جو سجدہ میرا اور آپ کا ہوتا ہے تڑپتا ہوا، یہ والی عبادت اس کو محبوب ہے؟ چلو اگر تم، یہ تو اوپر والا درجہ ہے، اگر یہاں نہیں جا سکتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، چلو اس پہ سوچتے ہیں ذرا۔ ہماری طرف سے ہمارے مالک کے احسانات بے پناہ بے شمار، اس کے جواب میں اس کو رویہ کیسا چاہیے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اس احسان کا کچھ نہ کچھ جواب یا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ محسوس کرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ میری طرف بھی دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ ہمیں، اللہ کی قسم ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں حاجی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری نماز بہتر ہو جاتی ہے۔ مجھے احساس ہو جائے کہ قاری صاحب میرے رکوع پر غور کر رہے ہیں، میرے سجدے پر غور کر رہے ہیں، تو میرے رکوع اور قیام کی حالت بدل جاتی ہے، میرا سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے بعد یا اس سے پہلے کبھی ہم سوچیں کہ اللہ دیکھ تو رہا ہے، یہ تو یقینی بات ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، پھر بھی ہمارے سجدے ایسے ہی ہوتے، پھر بھی ہمارے سجدے ایسے ہی ہوتے، ہم اسی طرح سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، اسی طرح سے سبحان ربی العظیم کہتے جیسے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ کہہ اس کو رہے ہیں اور تصور کسی اور کا دل و دماغ پہ چھایا ہو۔ تو یہ اصل میں یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے آج کی اس گفتگو کا، کہ اللہ کے حق کو اصل میں احسان کا بدلہ احسان، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اس احساس کو اجاگر کرنے کا نام ہے، اس شعور کو اجاگر کرنے کا نام ہے جو آپ کو اچھے اور بہتر اعمال پر آمادہ کرتا ہے، جو آپ کے اندر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ اس کام کا بدلہ مجھے بہت کمال ملے گا، تب آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ذرا اپنی عبادتوں پہ، مجھے یہاں وہ بات یاد آ رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہہ دیجئے پھر سے، سب کے لیے احترام اور محبت رکھیے۔ ان سے کسی آدمی نے کہا آپ نے نماز پڑھائی، اتنا لمبا سجدہ کر دیا آپ نے، میں نے تو پیچھے کوئی 100 مرتبہ کہہ لیا سبحان ربی الاعلیٰ اور آپ سجدے نہیں ختم کر رہے تھے۔ کہا اچھا تم نے 100 مرتبہ کہہ لیا، میں نے تو 3 مرتبہ ہی کہا ہے، میں نے تو 3 مرتبہ ہی کہا ہے، میں نے تو 100 مرتبہ نہیں کہا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے 3، میں تو پیچھے اتنی، میں نے تو شاید 100 مرتبہ کہہ دیا، اتنا طویل سجدہ۔ فرمایا تم نے کیسے کہا؟ اس نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایسے ہم کرتے ہیں۔ اچھا ایسے ہوتا ہے؟ میں نے تو، آپ نے کیسے کہا؟ کہا میں نے تو ایسے کہا، جب میں نے اس کے لیے یہ تسبیحات کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا وہ کون ہے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے تصور میں ساری مخلوق اس کی، سارے بہترین سے بہترین اتقیاء، ادباء، علماء، انبیاء سب کو لے کر آیا، اور پھر میں نے سوچا کیا وہ ان سب سے اعلیٰ ہے، اور بے ساختہ پھر مجھ سے نکلا سبحان ربی الاعلیٰ، تو سب سے بلند تر اور سب سے اعلیٰ ہے، باقی سب حقیر، باقی سب تیرے در کے فقیر ہیں۔ جب میں نے تو اس طرح سے سوچ کے غور و فکر کے ساتھ صرف 3 مرتبہ ہی کہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے 100 مرتبہ کہہ لیا ہے۔ جب آپ عبادت کو عبادت سمجھنا شروع ہو جائیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو راہ چلتے ہوئے پیاسے جانور بھی دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو راستے میں کانٹے بکھرے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، جن کو آپ چن لیں تو ایک کانٹا اٹھانے پر آپ کو جنت مل جایا کرتی ہے۔
جب آپ کے تصورات اس احساس اور اس شعور کے تابع ہو جائیں اور آپ لوگوں کے لیے، اب آئیے یہ بات اگر سمجھ آ گئی ہو، اللہ کرے کہ میں سمجھا پایا ہوں، آپ تو بہت زیرک اور دانا لوگ ہیں، میں ہی کم فہم کم علم ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات پہلا حصہ آپ کو سمجھ آیا ہو۔ دوسری بات، یہ کام سارے کے سارے، اعمال سارے کے سارے کس کے لیے کرنے ہیں؟ کس کے لیے؟ عبادت سمجھ کر۔ احسان کیا ہے؟ عبادت۔ احسان کیا ہے؟ عبادت۔ جو میں نے ایک عمومی آپ کے سامنے تعریف رکھی ہے کہ صرف آپ کی نماز عبادت نہیں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، صرف عبادت یہ والی عبادت مراد نہیں ہے۔ جب آپ اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ تھام رہے ہوں اور آپ کے گھر میں اور کوئی دوسرا نہ ہو اور آپ اس کو ڈانٹ نہ رہے ہوں اور آپ اس کے منہ سے بہتی ہوئی جھاگ صاف کر رہے ہوں اور آپ اس کی بہتی ہوئی ناک کو صاف کر رہے ہوں اور آپ کے پیش نظر ماں جو اس وقت احساس اور شعور کی دنیا سے آگے جا چکی ہے وہ نہیں ہوتی، تب آپ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ والی کیفیت چاہیے کہ آپ کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر نیکی کرنا چاہیں تو نیکی ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر آپ کو اگر کر لیں تو یہی شکوے ہوں گے جو ابھی آتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ آپ نے بدلہ چاہا اس سے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ نے اس سے کیا، پھر آپ کو احسان کرنا مشکل لگتا ہے اور پھر یہ دامن اتنا تنگ اور اتنا کم پڑ جاتا ہے کہ آپ اپنے حقیقی باپ پر بھی نیکی اور احسان کرنے سے جھجکتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد پر بھی نیکی نہیں کر سکتے، آپ اپنے بھائی پر بھی نیکی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتا؟ سمجھتا ہے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یا اس کو حقیر جانتا ہے، یا اس کے وسائل کو کم محسوس کرتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ کل اس نے تو میرے اوپر زیادتی کی تھی، آج میں کیوں اس پر نیکی کروں؟ کیونکہ اگر یہ لوگوں کو دیکھ کر کرے تو کبھی احسان کر سکتا، اور کر بھی لے اگر لوگوں کے خیال میں لوگوں پر احسان کر دے تو اس کا کوئی فائدہ ہونا؟ کیونکہ اگر لوگوں پر احسان ان کے لیے کیا ہے تو ان سے کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنی مرضی کا بدلہ مل سکتا۔ پھر آپ یہ کوٹیشنز اس طرح کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ جملے میں اور آپ کہتے پھرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہی اس کے لیے تھا، ہم نے چاہا تھا کہ ہم اس پر احسان کریں تو یہ احسان مند رہے، یہ ممنون احسان رہے، یہ محسوس کرے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ پھر آپ کو مشکل لگتا ہے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ جتلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے۔ آپ کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو میں نے اس پر احسان کیا تھا، یہ آدمی اس لائق نہیں نکلا، اس نے میرے احسان کا بدلہ نہیں چکایا ہے۔ تو احسان کس کے لیے کرنا ہے؟ مان جائیے میں منا کے جاؤں گا، مجھے نہیں پتا وقت کتنا لگتا ہے یہاں پہ۔ احسان کس کے لیے کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر احسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کیا اور لوگوں پر احسان جتلانے کا حق حاصل کرنے کے لیے احسان کیا تو سن لیجیے اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا، یہ انتظار کرتے کرتے ہی مر جائیں گے، ادھر سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ اس میں سب سے پہلے اس روایت میں جو میں پڑھ رہا ہوں، المنان، احسان جتلانے والا، جو نیکی کرتا ہے اور نیکی کو زبان پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ ہمارے ہاں اردو میں ایک جملہ ہے نا، نیکی کر کیا مطلب ہے؟ دریا کا پانی کیا کرتا ہے؟ لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر، ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے، ہزاروں میل کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کو سیراب کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اگر نیکی کو چھپا لیا جائے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ طویل فائدہ، نہ ختم ہونے والا فائدہ۔ اور نیکی اور احسان، ایک نیکی، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ اہل مسجد ہیں، اہل دین ہیں،
کہ ایک نیکی کتنی وزنی ہوگی. ایک نیکی، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. وہ جس کی 99 دفتر گناہوں کے اور صرف لا الہ الا اللہ کا ایک جملہ نکلا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے 99 دفتر اور ہر دفتر کی طوالت وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی کے شمار میں نہیں آتی. لیکن جب ایک نیکی لائے گی اور خود یہ سوچتا ہے یہ ایک نیکی کیا کرے گی، اتنے بڑے گناہوں کا مجمع اور اجتماع ہے، یہ آسمان تک پہنچنے والی کیفیات کے گناہ، ایک نیکی کیا کرے گی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما گے اور بشارت دے گے، نیکی کی اہمیت سمجھا گے. ایک نیکی اگر خالص اللہ کے لیے کی اور وہ بچی رہی تمہارے شر سے اور تمہارے وجود اور تمہاری ریاکاری سے بچی رہی، اللہ کی قسم وہ اتنی وزنی ہوگی کہ 99 دفتر اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے. ایک نیکی، ایک احسان، اور اگر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، فرمایا نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ اس کا حساب لے گا، نہ اس کی طرف دیکھنا پسند کرے گا. اور یاد رکھیے جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھے اس کے لیے بچنے کا کوئی امکان، جس سے اللہ بات نہ کرے. کیونکہ ہم نے تو وہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام خبر دے گے کہ بندے کو اللہ اپنی چادر میں اپنے حصار میں لے لے، چھپا لے، کسی کے سامنے اس کو بیان نہ ہونے دے، اس کے رازوں کو چھپا لے، اس کو اپنے پاس بلائے اور کہے تم نے فلاں کام کیا، اور یہ اعتراف کرتا جائے کہ ہاں ہوا ہے، اور اللہ کسی کو خبر نہ ہونے دے اور کہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایک نیکی. اور ایک اور حدیث سنیے، اللہ اکبر. نیکی کرنے کی بات ہوئی نا، احسان کرنا ہے تو جس پر احسان کیا اس کو بھی خبر نہ ہونے پائے، یہ ہوتا ہے احسان. فرمایا من ستر مسلمہ. یہ جو ہمارے اندر اس وقت بہت بڑی برائی ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں کسی اور جماعت کی کیا بات کروں، ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ایک جماعت، ایک تنظیم دوسرے، ایک مولوی دوسرے، ایک عالم دوسرے، ایک عام آدمی دوسرے، کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس نے اس کے عیب اچھالے، اس کو بھی موقع مل گیا، اس نے اس کے عیب اچھال دیے. جیسا کرو گے تو اگر تم کرو وہ جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے، پھر بدلے کیسے ہوں گے. من ستر مسلمہ، ایک مسلمان کا کوئی ایک عیب چھپایا، اس کو پتا چلا اس کے راز کا، اس کی خامی کا، اس کی کوتاہی کا، اس کے گناہ کا، اس کے جرم کا، عینی شاہد تھا. کیا کیا اس نے؟ ستر مسلمہ، ڈھانپ دیا، کسی کو خبر نہیں ہونے دی. اور اگر کچھ ہمت کی ہے تو اس کو سمجھانے چل پڑا ہے، پیار سے محبت سے داستان سناتا ہے، کہانی سناتا ہے، اس کو قریب کرتا ہے. اگر نہیں تو چپ رہتا ہے. چپ رہنے کا اتنا بدلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا. جانتے ہو جس کے عیب قیامت کو ڈھانپ دیے گئے وہ کیسی خیر پا گیا. وہاں جہاں سب کے راز کھولے جائیں گے، جہاں سب کی کیفیات بیان کی جائیں گی، وہاں جہاں میرے جیسے خطیبوں، واعظوں اور عالموں کے راز بھی کھولے جائیں گے کہ یہ لوگوں کو کچھ اور کہتے تھے اور اپنے لیے کوئی اور ضابطہ بناتے تھے. لوگ انہیں بڑا نیک، بڑا عالم، بڑا زاہد سمجھتے تھے. آج دیکھو ان کی اصل کیفیت کیا ہے. وہاں جس کے راز نہ کھولے جائیں وہ کیسی کمال کی خیر کو حاصل کرنے والا ہوگا. سترہ اللہ یوم القیامہ، جس کے راز ڈھانپ دیے گئے. اللہ کے نبی کیا دعا کیا کرتے؟ اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی. مالک کون کہہ رہا ہے جس کے عیب ہی کوئی نہیں، جس کا گناہ ہی کوئی نہیں، جس کی کوئی خامی ہے ہی نہیں، جو نقائص سے اس طرح سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا ہے. جیسے حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کہتے اللہم استر عوراتی، اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے رکھنا، جیسے دنیا میں ڈالے ہیں ایسے ہی ڈالے رکھنا. وآمر روعاتی، اس دن جہاں بڑی پریشانی، جہاں فزع الاکبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دن امن اور چین عطا فرمانا. یہ کس کو ملے گا؟ جو یہاں کوشش کرتا ہے. تو احسان کس کے لیے؟ صحیح بولیں، درس لمبا ہوتا جانا ہے. کس کے لیے؟ بدلہ کس سے لینا ہے؟ امید کس سے رکھنا ہے؟ انسان کا شکوہ کرنا. شکوہ کیا
شکوہ کیا تو کیا ملا؟ کچھ ملتا ہے شکوہ کرنے سے؟ ملے گا کچھ نہیں. ہاں جو حاصل کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. شکوہ کرنے سے ملنا کچھ نہیں، جو حاصل کر چکے تھے احسان کر کے وہ ضائع کر دیا. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو تم پر احسان کرے اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا. جو تمہارا محسن ہے اس کے ساتھ احسان نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں ایک آدھ مثال آپ کی سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے احسان کا بدلہ چکایا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والے ہیں، اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والے. اور مسلمان محسن نہیں، اگر کوئی آپ کا غیر مسلم محسن بھی ہے، مشرک محسن بھی ہے. پہلی مثال میں عرض کرتا ہوں، بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے قیدی لائے گئے بدر کے، اور ان کے بارے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے، اور آپ نے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طے پایا کہ ان سے فدیہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے. یہ طے پا گیا تو جو قیدی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کون سا قیدی ہے. تو ایک قیدی آپ کے سامنے آیا، یہ جبیر بن مطعم ہے. یہ مطعم بن عدی کا بیٹا ہے. کون مطعم؟ اللہ کے نبی کو اس کا باپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن ہے وہ یاد آیا ہے. اور سنیے کہ آپ نے کتنی بڑی بات کہی اس کے بارے میں. مطعم بن عدی وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر طائف تشریف لے گئے دعوت حق کے لیے، اور خیال تھا کہ طائف والے اس دعوت کو قبول کر لیں گے، مکہ کو ترک کر دیا تھا، اس کی سکونت اور رہائش کو. وہاں گئے تو انہوں نے ان سے بھی برا سلوک کیا، پتھر مارے، سنگسار کیا، اتنا برا حال کر دیا، پناہ لینا پڑی. واپس آئے. اب آپ مکہ سے باہر ایک وادی میں قیام پذیر ہیں اور آپ پیغام بھیج رہے ہیں مختلف سرداروں کو کہ مجھے پناہ دی جائے، امان دی جائے. یہی رواج تھا اس زمانے کا، تاکہ آپ جس شہر کو چھوڑ کے گئے وہاں آپ امن و سکون سے واپس آ سکیں. تو جس کی طرف بھی آپ پیغام بھیجتے ہیں وہی انکار کر دیتا ہے. ان میں سے جب آپ نے مطعم بن عدی کی طرف اپنا پیغام بھیجا تو مطعم وہ آدمی ہیں جنہوں نے قبول کیا کہ ہاں آپ میری امان میں ہیں، تشریف لائیے. آپ تشریف لائے، اور مطعم اور ان کے بیٹوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسلحہ پہن کر آپ کا حصار باندھا، اور آپ بیت اللہ میں آپ نے طواف کیا. اور یہ آپ کو پناہ دینے والا مطعم اور بھی کئی سارے معاملات میں آپ کا حامی رہا، اگرچہ مشرک رہا. وہ جو آپ کے خلاف معاہدہ تھا بائیکاٹ والا، اس میں بھی مطعم بن عدی نے اپنا کردار ادا کیا تھا. اس نے احسان کیا آپ پر. وہ فوت ہو چکا ہے، آج بدر کی جنگ ہے. مطعم کا بیٹا جبیر ان کی طرف سے لڑنے آیا ہے، یہ قیدی ہے. اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا لو کانا مطعم ابن عدی حیا، اگر کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، ثم کلمنی، پھر وہ مجھ سے بات کر دے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں، یہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں وہ مجھ سے کہتے کہ ان کو چھوڑ دو، تو میں ان سب کو اس کے لیے چھوڑ دیتا. ایک آدمی نے آپ پر احسان کیا ہے، وہ مشرک مر گیا ہے. میں تو مسلمان پر احسان کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ اپنے مشرک محسن کو بھی یاد رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو صرف اس کے بیٹے کو نہیں، میں یہ سارے 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا. ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ ہم تو اپنے حقیقی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. بھائی تو دور رہا، ہم تو وہ ماں باپ جس نے ہمیں پالا ہے اور جس کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے لیے اللہ نے وصیت فرمائی، حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کرنا ہے، کر رہے ہیں، کرتے ہیں احسان. احسان جتلاتے ضرور ہے.
واللہ العظیم ابھی کل کی کہانی ہے، ہماری ایک نمازی خاتون ہے، اس نے اپنا دکھ بیان کیا کہ 4 بھائی ہیں اس کے، 4، 2 بہنیں، ایک آپ کے گجرانوالہ ہی اس کی شادی، اور وہ اکیلی اپنے گھر سے اپنے بھائی کے گھر اپنی ماں کا پیمپر چینج کرنے جاتی کیونکہ اس کے بھائی اس کو فون کرتے ہیں کہ آ کے اس کو تبدیل کرو۔ وہ ماں جس نے 6-7 بچوں کو اکیلے پالا تھا، آج اس کے 4 بیٹے اور ان کے بے پناہ وسائل اس ایک اکیلی بیمار ماں کو سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ یہ کراہت محسوس کرتے ہیں، اور میں تو دعا کیا کرتا ہوں، میں نے اپنی والدہ کو اللہ کے فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے کئی سال ان کی ایسے عالم میں تھوڑی بہت خدمت کی ہے جس میں انہیں بھی شعور نہیں تھا، اور میں ہمیشہ اپنے لیے اب اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمارے ساتھ یہ نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں تو اندازہ نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کہ جب مائیں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا شعور احساس ختم ہو جاتا ہے اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ رویہ رکھنے والا کون سا رویہ رکھ رہا ہے، اس وقت بڑا امتحان ہوتا ہے جب انہیں آپ کے غصے کا بھی نہیں پتا ہوتا اور آپ اس پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جب انہیں آپ کی محبت کا بھی احساس نہیں رہتا اور آپ ان سے محبت لٹا رہے ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے احسان کیا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے نا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے سامنے ڈانٹتے دیکھا ہے اپنے باپوں کو کہ کیا تھوک رہے ہو یہاں پر، اور اگر اس کے منہ سے کچھ رال بہہ جائے تو اس پر غصہ کر رہے ہوتے، جبکہ اسے وہ وقت بھول گیا۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسے باپوں کو بھی دیکھا ہوگا جو کسی تقریب میں بڑے نفیس الطبع لوگ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ لائے ہیں، اس نے سالن میں ہاتھ ڈال لیا ہے، اس کی ناک بہہ پڑی ہے، اس نے تھوک دیا ہے، اس کو اور کچھ چیز نہیں ملی تو اپنے دامن سے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہی اولاد جب اس کو سنبھالنے کی باری آتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ میرا کام نہیں، بڑا بھائی کر لے، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹا بھائی کر لے، دوسرا کوئی کر لے، میرے ذمہ احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا احسان کسی نے آپ پر کیا تو اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ چکایا، بلکہ ایک موقع پر کہا تھا دنیا میں کوئی ایسا آدمی، کوئی فرد ایسا نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکایا ہو، ایک شخص ایسا ہے جس نے مجھ پر احسان کیے ہیں اور اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سراقہ بن مالک نام سنا ہوا ہے نا، معروف نام ہے۔ ہجرت کے سفر میں 2 لوگ، صرف 2 لوگ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کے انتہائی قریب پہنچے، باقی کوئی شخص آپ کی گرد کو بھی نہیں پا سکا۔ ایک سراقہ بن مالک ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور دوسرے بریدہ یا بریدہ اسلمی ہیں جو 70 لوگوں کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا اور آپ کی دعوت سن کر مسلمان ہو کر اپنی پگڑی کو آپ اپنے نیزے پر سامنے لٹکا کر آپ کے آگے آگے چلنے لگا تھا۔ یہ 2 لوگ آپ کے انتہائی قریب پہنچے اس سفر میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو سراقہ جب آئے تو آپ نے سنا ہوا واقعہ، میں اس کا اگلا حصہ کچھ عرض کرتا ہوں کہ اس کا گھوڑا دنسا، اس نے امان طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ دی، حالانکہ اس نے صرف امان کا مطالبہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کے ساتھ انعام کا بھی لکھ دیا ہے۔ اس نے امان مانگی ہے صرف کہ مجھے امان دے دو، لکھ دو، جب آپ غالب آ جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے تو میں اس امان کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ لیکن آپ نے اس امان کے ساتھ ساتھ ایک انعام والا معاملہ بھی ساتھ لکھ دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن اور اس کا لباس تمہیں پہنایا جائے گا۔ حنین کا موقع آتا ہے، مال غنیمت بڑا وافر ملا ہے، تو یہ سراقہ بن مالک مدلجی جی ہیں، یہ بھی امان نامہ لہراتے ہوئے سپاہیوں کو، فوجیوں کو دھکیلتے ہوئے نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امان کی وجہ سے اور اس کے اس احسان کی بنا پر اس کو مال غنیمت عطا کیا ہے، اس کو دیا ہے، یہ چلا گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
جب آپ کے سامنے مسجد نبوی میں کس طرح کا لباس بھی پڑا ہے، اس کے کنگن بھی پڑے ہیں، اور لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ فلاں بڑی عظمت والا ہے، اس کو دے دیجئے، فلاں کا حق بنتا ہے، اس کو دے دیجئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آج وفا کا دن ہے، آج وعدہ نبھانے کا دن ہے۔ میرے نبی نے سفر میں جس نے آپ پر احسان کیا تھا اور اس احسان کے بدلے آپ نے انعام لکھ کر دیا تھا، آج اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور یہ لباس اسی بادیہ نشین کو، اسی پینڈو دیہاتی کو پہنایا گیا اور اسی کو کنگن دیے گئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم یاد رکھتے ہیں اپنے مشکل کے زمانے کے دوستوں کو؟ ہم تو مشکل کے زمانے میں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، نہیں کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں، ہاں آسانی کے زمانے میں ضرور بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ آپ تو نہیں کرتے ہوں گے، میں جنرل بات پوچھ رہا ہوں، آپ تو ایسے، آپ سے تو اعتراف جرم نہیں کروا رہا کوئی۔ آسانی میں، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت بھی کی تھی آسانی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے حوالے سے۔ کیا فرمایا تھا؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء، مشکل زمانوں میں جب جیب میں صرف 100 روپیہ ہو نا، اس وقت صدقہ کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کے جیب میں لاکھ روپے پڑا ہو۔ مشکل زمانوں میں، مشکلات میں اپنے محسن کو یاد رکھنا اور اس کے کہے پر خرچ کرنا، اس کو یاد رکھو گے، یا عریفک فی الشدہ، تمہاری مشکلوں میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو احسان کا بدلہ اللہ کی طرف سے تو ملتا ہے۔ اگر آپ انسانوں سے چاہیں گے تو ان سے آپ کو کچھ میسر نہیں آنا، اور احسان تب بھی کرنا چاہیے جب کوئی آپ کا ممنون جو ہے، آپ کا جو احسان مند ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو پتہ چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی تو نہیں کہا، وصیل الارحام کا بار بار آپ نے پیغام سنایا تو صرف اسی حد تک نہیں، بلکہ کہا سل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر جو تجھے توڑ دینے کے مترادف کھڑا ہے، ہر وقت تجھے کاٹنے کو تیار ہے، ہر وقت تجھے تیری رشتہ داری کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ سل من قطعک، اس کے ساتھ نیکی کر۔ جب بھائی تیرے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، جب تجھ سے مال چھین لیتا ہے، جب تیرے ساتھ بھائی دھوکہ کرتا ہے، اس وقت وہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ احسان کرے۔ اس وقت سل من قطعک واعف عمن ظلمک، وہ جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر، پھر پتہ چلے نا ایمان کو تو نے کیسا سمجھا ہے۔ عام حالات میں تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں، عام حالات میں آپ دیکھیں نا، عام حالات میں سارے بڑے پکے مومن ہیں۔ رمضان آتا ہے تو کوئی 50% 40% کا تو ایمان یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہانہ بناتا ہے گرمی ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہو تمہارا کراچی میں کوئی مفاد ہے، اتنے لاکھ روپیہ مل جائے گا، یہاں سے وہاں تک 2 دن تم نے بھوکے رہنا ہے، مر جائے گا، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پیے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے لیے روزہ رکھنا یہ 12-14 گھنٹے، تو ایسے بہانے ایسے ادھر تراشے گا۔ عام حالات میں سارے مومن ہوتے ہیں۔ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آزمائش کی سان پر چڑھنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ عام حالات میں تو سارے صلہ رحمی کرتے ہیں، بھائی اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں، دوست اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں، محلے دار ہمسایہ اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں۔ پتہ تو تب چلے جب کوئی آپ کے بھی گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو بھی گھونٹ دے اور پھر آپ سے نیکی کا تقاضا کرے، پھر آپ سے احسان بھی چاہتا ہو۔ پتہ تو تب چلے جب کوئی آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو بازار کے اندر کھڑا کر کے کہے تم ہی نہیں تمہارے بڑے بھی ایسے ہی ہیں، پھر پتہ چلے کہ تم اس کے ساتھ احسان کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ثعلبہ نے کیسے آزمایا تھا؟ آپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور آپ کے نسب پر تان کر رہا ہے۔ یہ ہمارے بٹ صاحب سعودی عرب میں رہتے، پوچھیں ان سے نسب پر تان کرنا وہاں کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اس پر قتل و غارت ہو جائے کہ کوئی آپ کے باپ دادا کے بارے میں کوئی بات کہہ جائے۔ آپ اس کو نرمی سے جواب دے رہے ہیں، اس نے چھپ کر آزمانے کے لیے کیا تھا، اور آ بھی وہ گیا ہے جس کو اللہ اکبر ایسی غیرت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں وہ کوئی اور تعلق نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے، یہ اب کب کپا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر رضی اللہ عنہ کو روکا کہ کچھ نہ کہنا، اور کہا جاؤ اس کو ساتھ لے جاؤ، اس کا قرض چکا دو اور کچھ زائد بھی دے دینا۔ یا رسول اللہ زائد کیوں؟ ایک تو یہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا تھا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ بھی دے دوں۔ کہا تم نے ڈانٹا بھی تو ہے، تم نے اس کو غصے سے دیکھا بھی تو ہے۔ اب جب وہ کھجوریں اپنا غلہ لے کر واپس نبی پاک کی مجلس میں آئے تو ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد پوچھا وہ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم میرے ساتھ مدینہ میں جہاں میرے جانسار میری ایک آواز پر تمہاری تکہ بوٹی کر سکتے تھے، وہاں تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو، کیوں نہیں ڈرے تم؟ اس نے کیا شاندار جواب دیا، اللہ اکبر۔ کہا میں نے پڑھا تھا اور میں یہی تو آزما رہا تھا۔ پڑھا کیا تھا؟ انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، میں نے تو پڑھا تھا آپ برائی کے بدلے میں برائی۔ میں تو اس اعتماد کو چیک کر رہا تھا۔ سچ بتائیے کیا ہمارے حقیقی بھائی، رشتہ دار، بہن کو بھی ہم پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ داڑھی رکھنے والا میرا بھائی، یہ نماز پڑھنے والا میرا بھائی، یہ مسجد جانے والا میرا بھائی، اگر میں اس کو سخت بھی کہہ دوں تو مجھے اعتماد ہے کہ یہ مجھے جواباً سخت نہیں کہے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم اگر اللہ کے لیے معاملات کو کرنے والے ہو جاؤ تو پھر لوگوں پر چھوٹے چھوٹے شکوے نہیں آئیں گے، پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ میں آخری مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ مشکل وقت میں بھی، نامساعد حالات میں بھی آپ کو احسان کرنا ہے، احسان کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہوں، اور احسان بھی ایسا کہ مستقل کسی کے گھر کو چلا رہے ہوں، مستقل کسی کے گھر کو چلا رہے ہوں، اور موقع ملنے پر جب کوئی آپ پر آزمائش اور پریشانی آتی ہے تو وہ جس کے گھر دانہ پانی آپ بیچتے ہوں، آٹا آپ بیچتے ہوں، دالیں آپ بیچتے ہوں، اس کے گھر کے اخراجات آپ ادا کرتے ہوں، وہاں سے کوئی فرد اٹھے اور وہ آپ کی بیٹی پر الزام لگا دے، کیا خیال ہے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے قابل برداشت؟ آئیے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں آپ کو جنہوں نے یہ بھی برداشت کر کے دکھا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے سبق دیا کہ یہ معاملات زمین والوں کے لیے ہیں ہی نہیں، نیکی زمین والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ مصطح بن اساسہ او اساسہ، یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں، حقیقی بھانجے، بہن کا بیٹا ہے، اور بہن غریب ہے، مصطح کچھ کرتے نہیں، اور پالتا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر کیسی کیسی نیکیاں کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد ہی اندازہ ہوا لوگوں کو۔ کس کس گھر میں ابو بکر رات کے ٹائم پہنچتے تھے، کس کس گھر میں ابو بکر اپنی پشت پر ان کے لیے غلہ اٹھا کر ان کے ہاں پہنچایا کرتے تھے، کس کس بیوہ کے ہاں کس کس کی حاجت روائی آپ کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد ہی اندازہ ہوا۔ بہن کے گھر اس کے اخراجات، اس کے معاملات، بھانجے کی ساری ذمہ داری اٹھا رہے ابو بکر، اور منافقین نے الزام لگایا ہے میری ماں سیدہ عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا الزام تھا اور کس قدر بڑا ظلم تھا۔ مصطح بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ ان چند چنیدہ ایمان والوں میں سے ہیں جنہوں نے، جو ایمان والے تو ہیں، نفاق نہیں، منافق نہیں، لیکن شکار ہو گئے ان کے پروپیگنڈے کا، اور سیدہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ تو گھر کا فرد ہے، اگر گھر کا فرد کوئی شامل ہو جائے الزام میں تو الزام کی قدر و قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے، میں اس لیے مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھ کہ اگر کوئی گھر کا فرد شامل ہو جائے کسی خاتون کے کردار پر انگلی اٹھانے، سوال اٹھانے کے لیے، اس کا حقیقی کزن اگر شامل ہو جائے تو بات اور بگڑ جاتی ہے۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، میری ماں کی بریت قیامت تک کے لیے نازل کر دی گئی، آپ کی پاک دامنی کا اظہار کیا گیا، بلکہ بہت سخت قسم کے الفاظ ہیں کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم نے سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم سنتے ہی کہتے کہ لاؤ 4 گواہ، کیوں نہیں ایسے ہوا کہ اگر یہ گواہ پیش نہ کرتے ان کو سزا دی جاتی۔ پھر سزا بھی نازل کر دی کہ آج کے بعد کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے والا الزام ثابت نہ کر سکے تو اس کو کوڑے لگیں گے، اور سب سے پہلے انہی کو لگائے گئے جو مسلمان شامل ہوئے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات کھل گئی تو آپ نے قسم اٹھا لی
کہ آج کے بعد بس بھائی بہت نیکی کی میں نے ان پر، آج کے بعد میں مصطح اور اس کے گھرانے والوں کو کچھ نہیں دینے والا، یہ قسم اٹھا لی۔ اور آسمان والے نے کیا شاندار پیغام نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جن کو میں نے فضل سے نوازا ہے، جن کو میں نے وسعتوں اور سعتوں سے نوازا ہے، جن کو میں نے فراخی عطا کی ہے، جن کو میں نے بڑا بنایا ہے، جن کا کردار بھی بڑا ہے، جن کا مزاج بھی بڑا ہے، جن کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، ان کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، ان کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں ان کو معاف کرنے کی وجہ سے معاف کر دے؟ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن جن کی نگاہ میں اللہ کی مغفرت قیمتی ہوتی ہے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آپ نے معاف کر کے مصطح کا وہی سلسلہ پہلے کفالت کا دوبارہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو یہ سبق یاد کر لیجئے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یقین جانیے اس کے بعد کبھی شکوہ نہیں آئے گا، اس کے بعد کبھی آپ کو لوگوں پر یہ پریشانی ہوگی کہ میں نے تو نیکی کی ہے اور یہ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال ان کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ ایک نیکی آپ نے اپنے بھائی پر کی تو بھائی آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ بھی آپ کی کسی مشکل میں کام آ جائے، جبکہ ادھر اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے من نفسا، ایک پریشانی اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے دوست مسلمان بھائی کی، ایک پریشانی اس نے دنیا میں آسانی میں تبدیل کی ہے، نفس اللہ بھی اس کے ساتھ کتنا قرابل یوم القیامہ، آخرت کے حوالے سے فرمایا، یہاں جمع ہے، ایک نیکی تم نے کی، ایک آسانی، ایک مشکل ٹالی، وہاں بے شمار مشکلات ٹال دی جائیں گی۔ اگر معاملہ اللہ کے لیے ہو تو پھر کبھی ترازو آپ کا تنگ نہیں پڑتا، آپ کا ظرف کبھی تنگ نہیں پڑتا، آپ کا دل تنگ نہیں پڑتا، آپ نیکی کر کے پچھتاتے نہیں ہیں۔ وگرنہ ہم سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جملے ہیں آج کل کہ آدمی نیکی کر کے نہیں پچھتاتا اگر اللہ کے لیے کی ہو، اسے کبھی شکوہ آتا ہی نہیں لوگوں پر اگر اللہ کے لیے کی ہو، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ اس کا بدلہ کیا دیں گے، مجھے یہ واپس لوٹا کیا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور بالخصوص یہ نوجوان چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج میرا ایک نمازی، اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ میرے سامنے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو لے کے آیا کہ آج کل بڑے وہ ممنون ہو رہے تھے کہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو بھی رویہ ہے، لیکن میں اس بچے سے کہہ رہا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہے، تم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو، کہ یہ وہی باپ ہے جس نے بارہا تمہیں کندھوں پہ اٹھایا ہوگا، یہ وہی باپ ہے جو کئی سال تک تمہیں گود میں اٹھا کر کبھی سیڑھیاں میں تمہیں اکیلے نہیں چڑھنے دیتا ہوگا۔ تو یہ مت سوچنا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، تم تو بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، تم صرف اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کے لیے اعمال، معاملات، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ پھر آپ شکوے کرتے ہیں اور شکوہ کر کے نقصان بھی اپنا ہی کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے بدلہ حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہوئے اپنے اصل عمل اور اس کے اجر سے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں احسان اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی عطا فرمائے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع کرتا ہرگز نہیں۔ یہ بھول جائیے کہ آپ نے بھائی کے ساتھ کیا تو اس نے بدلہ نہیں دیا، دوست کے ساتھ کیا تو اس نے بدلہ نہیں دیا، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کی تو اس نے چھوڑ دیجئے لوگوں کے بدلوں، لوگوں کا بدلہ ہوتا ہی حقیر ہے، اس سے بدلہ لیجئے جو کیسا کمال کا بدلہ دیتا ہے، جو ساری عمر کی زناکار عورت کا مثال بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ اس نے ایک جانور پر احسان کیا ہے
تو اللہ نے اس کی ساری زندگی گناہ گاری والی زندگی ذکر بھی ثانیہ کے طور پر کیا ہے، لیکن ساتھ اپنی مغفرت کے حصول کا وہ بندوبست بھی کر دیا ہے کہ اس نے ایک جانور کو پانی پلایا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ سوچ جانتی تھی کہ جانور اس کو کچھ نہیں دے سکتا، اور جانور بھی ایسا حدیث میں جس کا ذکر ہوا کتا، کہ اس کو کیا دے سکتا تھا، اس سے کیا نفع ہو سکتا تھا۔ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ایسے ہی بدلے عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔